بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ بھی یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دارالخلافہ بن جائے، دارالخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دارالخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دارالخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے، ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے، بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے۔ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے، برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی۔ تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا، 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے
یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا، فلسطین کوئی جگہ نہیں۔ میرے عزیزوں، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی، وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے اندر میں، یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا۔ یہ پاس ہوا تھا، لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے۔ یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے۔ آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے شو کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے۔ ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، ایک اسرائیلی ہوتا ہے۔ پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے۔ میں خود گیا اور دیکھا ہوں، چھوٹے سے بچے، 6 سال کے، 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے۔ کل رات کو فائرنگ ہوئی، 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے۔ دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس، سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس۔ حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ، سردار حصہ، اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے
جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے فلزمہم، تم لازم پکڑ لینا، اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور آج جو حالات دیکھ رہے نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزوں چند دنوں کی بات، میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج، چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کیا؟ اب سنو ایک اور حدیث، یہاں تک تم پریشان ہو چکے ہوں گے، اتنے پریشان ہو چکے ہوں گے کہ کبھی قبرستان کی طرف سے گزر رہے ہوں گے تو حضور فرماتے تم قبروں والوں کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ وہ فتنوں سے بچ کر چلا گیا، ہم سے پہلے چلا گیا، اب محفوظ سویا ہے، اور ہم روزانہ ایک نئے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت آئے گی ایمان والوں پر۔ اور اتنا ہی نہیں، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں پر جو شر کا زمانہ آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے، قرآن نہیں رہے گا، لفظ باقی رہ جائیں گے، اور مسلمانوں میں نمازوں سے دوری، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، قرآن تک ان کے بیچ میں نہیں رہے گا، قرآن کے لفظ رہ جائیں گے۔ کا مطلب یہی ہے کہ قرآن تو موجود ہے لیکن کتنوں کے پاس ہے؟ پاس میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پٹھے والا، پیپر والا قرآن، وہ تو گلے میں بھی لٹکا کر کے گھومو، اس سے کیا ہونا ہے؟ جب قرآن نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھ آتی ہے، نہ عمل کرنا آتا ہے، تو کیا یہ آج حالت نہیں ہے؟ قرآن کتنے کے پاس، کتنے لوگوں کے پاس؟ مجھے عجیب وہ مضحکہ لگتا ہے، لوگ قوالیوں میں تو جھومتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو انہیں کچھ نہیں اثر ہوتا، ان کو تو لگتا ہے کب ختم ہو رہی ہے، قرات کتنی لمبی کر رہے ہیں مولانا صاحب، نماز میں لمبی قرات ہو رہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکعت کب ہو رہی ہے، اکا دکا جس کو قرآن ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ان پر آئے گا کہ ان کے پاس قرآن ہی نہیں ہوگا، تو صحابہ ڈر گئے، اتنا شر آئے گا ان کے پاس۔ حضور نے یہ بھی فرمایا چرواہے لوگ ہوں گے، کم ذات کے لوگ ہوں گے، لیکن بڑی بڑی عمارتیں بنا کر سجا رہے ہوں گے، سب گھروں کی زیب و زینت میں لگے ہوں گے، آرائش میں لگے ہوں گے۔ آج یہ تو دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کر حکومت بھی کریں گے، وہ سب علامات آج دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا، بڑے لوگوں کی بات تو الگ ہے، ایک چھوٹا سا آدمی بھی آج سب اس زیب و زینت میں لگا ہوا ہے۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی اور اس میں نمازی نہیں رہیں گے، سب مسجدیں ماربل کی ہیں، سب مسجدوں میں قالین ہے، تقریباً مسجدوں میں اے سی ہے، سب آرام دہ چیزیں سب، لیکن سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجدیں ڈھونڈ رہی نہیں۔ یہ وہ زمانہ آئے گا، نبی پاک نے جب یہ فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو سوال کر رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے، اب میں نے اتنی علامتیں جو بتائی، ڈر اور خوف لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ڈر اور خوف ہے کہ نہیں؟ کیا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہم کو مومن ہونے پر تانا دیں گے؟ اور اتنا ہی نہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا قتل عام بڑھ جائے گا، حرج بڑھے گا، لالچ کی بنیاد پر 100 لوگ ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچ جائے گا، اتنے زیادہ قتل عام، موتیں زیادہ ہونے لگ جائیں گی۔ اب یہ سب تھا جو شر کا زمانہ ہے، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں آئے گا، جب پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم عام ہو جائے گا، اللہ امام مہدی کو پیدا فرمائے گا، یہ خیر کا زمانہ ہوگا، یہ خیر کا زمانہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مہدی کو اللہ پیدا فرمائے گا اور مہدی پوری امت کو جمع کرے گا اور پوری دنیا میں صرف ایک کلمہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک میں نے پوری سنائی جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے، لیکن اس خیر کے آنے تک ہمیں انتظار تو ہے، یہاں تک کہ لوگ بھول چکے ہوں گے دین کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ دین پورا بھول چکے ہوں گے، قرآن ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، تب امام مہدی آئے۔ دعا تو ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کا زمانہ عطا فرمائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے جو امام مہدی کا ظہور اور تذکرہ سنتا ہے، وہ ایک پرچم تلے پوری دنیا جمع ہوگی، وہ دور کیسا ہوگا؟ اس چیز کے لیے تمنا تو سب کرتے ہیں، لیکن دعا یہ بھی کرو اس دور کے پہنچنے تک یہ جو شر کا زمانہ، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ اس میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔
جو اس میں سے بچ کر نکلا وہ ایمان والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون 30 کذابا، یعنی حضور فرماتے 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ وہ جو کانا دجال ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، وہ حدیث وہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ کی جو حدیث ہے، پھر سے شروع سے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا ہم کفر میں تھے، جہالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور ہم خیر میں آئے، اسلام میں، تو یا رسول اللہ اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس شر آئے گا، میں نے بتایا شر۔ پھر امام میں حضرت حذیفہ نے پوچھا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا، امام مہدی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا۔ پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ خیر کے زمانے کے بعد پھر شر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اتنا شر آئے گا کہ قیامت آئے گی اور تم رب سے ملاقات کرو گے۔ یہ آخری دور ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے دور کے بعد پھر سب کچھ صحیح ہو جائے، وہ زمانہ لیمیٹڈ ٹائم کا ہے، اس کے بعد پھر شر آئے گا، اور ایسا شر آئے گا کہ پوری روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی، اتنی بات یاد رکھو، پوری روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت صرف اور صرف کفار و مشرکین پر آئے گی۔ قیامت وہ سب سے بڑی آزمائش۔ بہرحال جن آزمائشوں سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا، صبر کرو، صبر کرو۔ صبر دو قسم کا ہے، صبر علی المصائب، صبر علی المعاصی۔ مصیبتوں پر بھی صبر کرنا ہے، یہ آسان ہے۔ جو بڑا صبر ہے نا وہ دوسری قسم کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، صبر، مشقت آئی، مصیبت آئی، کوئی اس طرح سے گھر گیا پریشانیوں میں کہ نکلنا مشکل ہے، یہ سب اس کو کہتے ہیں صبر علی المصائب۔ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ چھوٹا ہے، اور بڑا صبر کیا ہے؟ خواہشات نفسانیہ اور گناہوں پر صبر کرنا، یہ بڑا صبر ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ دنیا تمہارے سامنے سب اوپن کر کے لائے گی، ہر چیز کھول کر لائے گی۔ ایک حدیث پاک یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے تم پر، ایسے ظاہر ہوں گے کہ شام میں مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے، صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور فتنوں کا ظہور ایسا ہوگا، اتنی آزمائشیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ایک فتنہ دوسرے فتنے کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ یہ اچھی چیز ہے، یوز کرنے والی چیز ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ان فتنوں کو بہتر سمجھ کر کے اس میں ملوث ہو جائے، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں۔ اب ان تمام باتوں کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شر کے بعد خیر آیا، خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر، پھر خیر کے بعد شر، لیکن جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہا جو قرآن کی آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہمارا رب، حضور فرماتے ہیں پھر اس پر جم گیا، پھر اس پر جم گیا۔ اس کے بہت لوازمات ہیں، یہ بولنا آسان ہے۔ ہم نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑی طاقت و مالک ہے، یہ کہا اور اس پر جم گیا، اس کا مطلب ہے اپنے ہر شے میں یہ مانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس پر جمع رہ گیا۔ پھر دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخرت پر، آخری دن پر اللہ سے ملاقات کرنے کو سب سے زیادہ یقین رکھتا ہو، ان شر کے زمانے میں وہ محفوظ رہ جائے۔ دو ہی باتیں فرمائی حضور، ایک اللہ پر یقین رکھا ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے رب کی مرضی سے، اور دوسرے آخرت کے دن پر۔ یہ بہت اہم بات ہے، تم کو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے آخری دن کھڑا ہونا ہے میرے رب کے حضور، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ برابر، ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ ہوا میں جب اڑتی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس میں باریک جو سب سے باریک چیز ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں، وہ پکڑ میں بھی نہیں آتی، جو ہوا میں دکھتی ہے۔ کبھی دھوپ میں آپ دیکھنا دھول کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
تم اگر اس ذرے کے برابر بھلائی کیے ہوں گے قیامت کے دن اللہ وہ بھی سامنے لائے گا، دیکھو گے تم اس کو، اور اتنی برابر برائی کرے ہوگے وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لائے گا۔ اس آخرت کے دن پر اگر تمہارا یقین ہو تو فتنوں کے زمانے میں بندہ بچ جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت محبوب الہی کے پاس ایک بندہ آیا تھا، ان کا مرید تھا، اس نے کہا کہ حضور انسان ہے، خواہشات ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی خواہش آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے، تو اتنی پرمیشن تو ہونا چاہیے، تھوڑا بہت گناہ کر لے آدمی، اجازت کے ساتھ کر لے، کرتا تو ہے لیکن پکڑ ہو جاتی ہے اس پہ۔ اس نے سوال یہ کیا کبھی کبھار گناہ کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہونا تو چاہیے۔ او مرید تو پھیل گیا، حضرت نے کہہ دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا دو شرطیں۔ اس نے کہا جلدی بتائیے حضرت کیا شرطیں ہیں وہ؟ انہوں نے کہا گناہ کرنا ہے، اگر برائی کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرے، پوری کائنات اس کی سلطنت میں ہے یا نہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں بے شمار کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی، لیکن سلطان الاولیاء محبوب الہی کہتے ہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ایک شرط تو یہ ہے اس کی سلطنت سے باہر نکل کر کے کر۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، کہاں جاؤں گا؟ جہاں بھی جائے وہ اس کی بادشاہت ہے۔ لیکن دوسری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری یہ ہے کرنا ہو گناہ تو اس وقت کرے جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ حی اور قیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے کاموں سے وہ باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں جو وسوسے گزر رہے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے، کوئی چیز نہیں بچی۔ وہ کب سوئے گا؟ نہیں، سونے والے خدا پر تو ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، سونے والے خدا پر ہم ایمان نہیں رکھتے، وہ کوئی اور ہوگا، 6 مہینے سوتا ہوگا، 6 مہینے جاگتا ہوگا۔ میرا رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اور اونگ کا تو ادھر گزر ہی نہیں ہے۔ جس کائنات کو پورا وہ اپنے کن سے چلاتا ہو اس کے بارے میں نیند کا شائبہ بھی نہیں۔ تو دو باتیں جو محبوب الہی نے فرمائی، مرید تنگ رہ گیا، کہا کہ حضور ناممکن بات ہے، نہ میں اس کی سلطنت سے باہر جا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب اس کو اونگ آئے یا نیند آئے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر شرم کر، اس کی سلطنت میں اس کے دیکھنے کے وقت تو کیسے کر سکتا ہے؟ بچ جا، اس کے بعد پھر دوبارہ سوال نہ کرو۔ میرے عزیزوں، ان فتنوں کے دور میں، شر کے زمانے میں اگر تم بچ سکتے ہو تو یہ ایمان کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا یؤمن بالآخرہ، آخرت کے دن پر وہ ایسا یقین کامل رکھتا ہو کہ مجھے وہاں تو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بہرحال آج مجھے صرف یہ حدیث پوری بیان کرنی تھی۔ جو حالات آج پیش ہیں، لوگ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں، نروس کہ کیسا کیسا دور آ رہا ہے، اتنے مارے جا رہے ہیں، اتنے کاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ ایک ایک چیز پر۔ میاں ابھی تو تم مسجدوں، خانقاہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی ذات پر تنازعات قائم کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ دور بھی آئے گا تمہارے کلمہ طیبہ پر، تمہاری زبان پر لوگوں کو اعتراض ہوگا، سوال ہوگا۔ آ بھی گیا تمہاری اذانوں پر سوال، تمہاری نمازوں پر۔ آج یہ ساری چیزیں جو ہے آزمائش سے تم گزر رہے ہو، یہ وہ شر کا زمانہ ہے جس میں تمہیں صبر رکھنا ہے۔ اور صبر دونوں قسم کا، مصیبتوں پر بھی صبر کرو اور معاصی پر، گناہوں پر بھی صبر کرو، دونوں چیزیں۔ نوجوان طبقے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میرے عزیز بچوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ رمضان کا آخری عشر، آپ اللہ کے ذکر کی مجلس میں آئیں۔ خدا را رسول پاک کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے 2 چھوٹے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی جو اگلوں پہ نہیں تھی، آج تم پر ہے۔ تمہاری پوری جنریشن جو بعد آنے والی ہے وہ تمہارے ہر نقل و حرکت کو دیکھے گی اور اس کو کاپی کرنے والی ہے۔ تم بزدل رہو گے تو نسلیں بزدل ہوگی، تم گنہگار عیاش رہو گے تو تمہاری نسلیں اسی طرح سے پیروکار بن جائیں۔ تمہارے ان کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت بھی نہیں ہے تمہیں
کہ اپنے عیش و عشرت کو ٹھوکر مارے ہم؟ دنیا جو چاہتی ہے ویسے نہ بن کر کے آمینہ کا لال جیسا چاہے ویسے بن جائے؟ کیا اتنی چیز قربانی ہم نہیں دے سکتے اس دور میں؟ جہاں لوگ تمہارے رب پر سوال کریں، قرآن پاک کو جلا دیا جائے، تمہارے بزرگوں کی قبریں اکھاڑنے کی بات ہو، اب بچا کیا تمہارے اوپر؟ کیا یہ دور تمہارے تاش کے پتوں پر بیٹھنے کا دور ہے؟ کیا یہ دور تمہارے شراب پینے کا اور جوا کھیلنے کا دور ہے؟ کیا یہ دور تمہارا پورا 24 گھنٹے انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ تم سے سوال ہوگا ہر گھڑی کے بارے میں، ہر لمحے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، جیسے چرواہا اپنی بکریوں کا نگہبان ہوتا ہے، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اور ہر آدمی سے اس کے نیچے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تیری اولاد کیوں بگڑی، تیری اولاد غلط راستہ کیوں اختیار کی تیرے انڈر میں تھی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بچیاں، یہ تمہارے ماتحت ہیں، تم ان کے مسئول ہو، ان کے ذمہ دار ہو، ان کے غلط قدم کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ماحول کو بنانے کے لیے تمہارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، اسی لیے ان فتنوں کے دور میں